السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایک ایسی ملکہ بھی گزری ہے جو اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے گدھی کے دودھ سے نہایا کرتی تھی؟ اور اس کرۂ ارض کے جنگلات میں ایک ایسا درخت بھی پایا جاتا ہے جس سے رسنے والے مایا میں قیمتی دھات بھی موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح کے امیزنگ فیکٹس جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں اور ہمارے چینل ایم گڈ پی کے کو سبسکرائب کریں۔ فیکٹ نمبر 1، فرانس کے زیر تسلط نیو کیلیڈونیا کے برانی جنگلات میں نایاب ترین درخت پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک پائسنینڈرا اکیومینیٹا بھی ہے جو سبز مائل نیلگو مائع خارج کرتا ہے، جس میں سے بعض حوالوں کے مطابق 25% نکل دھات شامل ہوتی ہے۔ اگرچہ مختلف درختوں سے خارج ہونے والی رال اور گوند سے کئی کارآمد چیزیں برآمد ہوتی ہیں، لیکن پائسنینڈرا اکیومینیٹا زمین میں موجود نکل کو جذب کر کے اسے اپنی گوند یعنی ریزن میں شامل کرتا ہے۔ یہ درخت زمین میں بھاری دھاتوں کی زہریلی سطح تک پہنچنے والی مقدار کو جذب کر کے اسے کم کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق دھات جذب کرنے والے درخت بہت نایاب ہیں۔ نیو کیلیڈونیا میں پائسنینڈرا اکیومینیٹا کے 65، ترکی میں 59 اور کچھ درخت برازیل اور فلپائن وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس پر تحقیق سے خود انسانی امراض اور دیگر شعبوں میں بھی بہت مدد ملے گی۔ فیکٹ نمبر 2، کیا آپ کا ذہن یہ بات تسلیم کرے گا کہ کوئی دودھ سے نہاتا ہوگا؟ لیکن آپ یہ سن کر ضرور حیران ہوں گے کہ مصر کی قدیم ملکہ کلیوپیٹرا اپنی خوبصورتی اور جوانی کو 4 چاند لگانے کے لیے گدھی کے دودھ سے نہایا کرتی تھی۔ قدیم زمانے میں کلیوپیٹرا مصر کی ملکہ کو خوبصورتی کا عظیم شاہکار سمجھا جاتا تھا۔ سب ہی جانتے ہیں کہ خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے بڑی کوشش کی ضرورت ہوتی ہے، اور قدیم زمانے میں عورتیں مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور معدنیات سے بنی ہوئی میک اپ مصنوعات استعمال کیا کرتی تھیں، جبکہ کلیوپیٹرا وہ ملکہ تھی جو اپنی جلد کی تازگی اور خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے باقاعدہ گدھی کے دودھ سے غسل کیا کرتی تھی، اور اس روزانہ غسل کے لیے دودھ کی کافی مقدار کی ضرورت ہوتی تھی، اور یہ ضرورت تقریباً 700 گدھیوں کے دودھ سے پوری کی جاتی تھی۔